کیا سوچ رہے ہو کہ معجزے کدھر رونما ہوتے ہیں؟ اللہ کن کس پر کہتا ہے؟ تو ذرا خود کی طرف نظر دوڑاؤ۔ کیا تمہاری تخلیق سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری رگوں میں دوڑنے والے لہو کا دل کی دھڑکن سے مربوط ہو کر زندگی کی نوید بننا بھی معجزہ نہیں ہے؟ کیا بن مانگے تمہیں اتنا عطا کرنا اس کی کرامت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا تم رات سے دن کا نکلنا نہیں دیکھتے؟ کیا مٹی جیسی حقیر چیز سے تمہارا بننا اور پھر تمہیں کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین رتبے کا مل جانا اس کے قدرت مند ہونے کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے؟ یاد رکھو، معجزے روز ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، بس اللہ رب العزت تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ کن سے فیکون کی ہر کہانی پختہ یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں، اور بے یقینوں کے لیے معجزے رونما نہیں ہوتے۔ جب اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعا کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈالتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ تم نصیب سے اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب کے لکھنے کا اختیار تو اللہ رب العزت نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی لکھا نہیں ہوتا۔ جو دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتی؟ جو دعا سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے اس تڑپتے ہوئے بے قرار دل کو قرار نہیں دلا سکتی؟ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ دیر تو کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یا تو وہ تمہیں ہو بہو اسی سے نواز دیتا ہے جو مانگا جاتا ہے، یا پھر وہ اس کا نعم البدل ایسا بہترین عطا کرتا ہے کہ تم سجدے میں گر جاتے ہو کہ تم اتنے نوازے جانے کے قابل نہ تھے۔ جیسے یہ دن پلک جھپکتے رات میں بدل جاتا ہے نا، بالکل ویسے ہی وہ غم کو ایک ہی لمحے میں خوشی اور راحت میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی صرف آزمائش کا نام ہے، اور ایسا کوئی پل نہیں جو آزمائش سے خالی ہو۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے کتنا شکر ادا کرتے ہو، اور کبھی لے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ تم صبر کتنا کرتے ہو۔ اور جب تم اللہ رب العزت کے سامنے ادب سے ہاتھ پھیلاؤ اور مدد کی دعا کرو، تو تب کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ وہ اللہ جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں میں چھپے ان آنسوں سے بے خبر ہو؟ اور ہاں، جب تمہارے ہونٹوں میں اتنی سی بھی طاقت نہیں رہتی کہ تم اپنی فریاد کو اپنی زبان سے بیان کر سکو، جب تم اپنی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہ کر سکو، وہ تب بھی تمہارے دل کی پکار کو سن لیتا ہے۔ یقین جانو،
وہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بس کچھ وقت کے لیے انہیں اپنے پاس سنبھال رکھتا ہے تاکہ بہترین وقت آنے پر وہ تمہیں ان دعاؤں کا صلہ دے سکے، اس لیے کہ اس نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ بس دیر کسی مصلیحت کے تحت ہوتی ہے، لیکن وہ تمہاری دعائیں لازمی قبول کرتا ہے، کبھی ہو بہو وہی عطا کر کے جو مانگتے ہو، اور کبھی اس سے بھی بہترین عطا کر کے۔ اور جو دعائیں قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچتی، وہ آخرت کے لیے ٹھہرا دی جاتی ہیں، تاکہ جب کل تم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو تو وہ تمہاری نیکیوں میں شامل ہو۔ وہ تو کبھی بھی تمہیں گھاٹے میں نہیں رکھتا۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کچھ چیزیں تمہاری رضا کے مطابق نہیں ہوئی، مگر اتنا یقین رکھو کہ اللہ رب العزت اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا، اور یقین رکھو کہ جو معجزوں کا بادشاہ ہے وہ تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں ان تکلیف دہ حالات سے پل بھر میں یوں نکالے گا جیسے وہ گہری تاریک رات کو روشن سویرے میں بدل دیتا ہے۔ وہ کن فرمائے گا اور سب بدل جائے گا، ہر فریاد سن لی جائے گی، دعائیں نہ چھوڑیں، چاہے آپ کو یہ لگے کہ دعائیں خالی جا رہی ہیں، چاہے آپ ہاتھ اٹھائے اٹھائے تھکنے لگے، چاہے آپ دل امید کھونے لگے۔ دعائیں زمین سے اگنے والے پودے کی طرح ہوتی ہیں، پہلے دانہ بنتی ہیں، پھر سبز ہوتی ہیں، پھر کلی بنتی ہیں، پھر پھول۔ وقت لگتا ہے لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں، کلی بن رہی ہوتی ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، کبھی نہیں۔ یقین رکھیں، جب وہ زمین کی 7ویں تہہ میں رہنے والی چیونٹی کو رزق دے سکتا ہے، وہ سمندر کے آخری حصے میں رہنے والی مچھلی سے باخبر رہ سکتا ہے، تو تم نے سوچ بھی کیسے لیا وہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا؟ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، بلکہ دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی، اور فیکون یقین کا فلسفہ۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے، اور یقین کرنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔